فورس میں رجسٹر اپنے آپ کو کرواتے ہیں. تو یہ سارے میں سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں. 20,000 کے قریب سوشل ورکرز ہیں. یہ وہ تمام 1,54,000 نوجوان تھے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر ٹائیگر فورس کا حصہ بنے، اور سندھ حکومت نے صرف اس بنیاد پہ ان سے کام کرنے سے معذرت کر لیا ہے، چونکہ شاید یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ سندھ کے نوجوان ہیں، وہ پاکستان کے نوجوان ہیں. ہم بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹائیگر فورس کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں کام کرے گی. انشاءاللہ تعالی میں سندھ کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند روز میں ان 1,54,000 نوجوانوں کا ٹائیگر فورس میں جو رجسٹر ہوئے ہیں وہ کس میکنزم میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے اور قوم کے سامنے بھی رکھیں گے. آج جب وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹائیگر فورس کے ساتھ خطاب کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی ہفتے میں کراچی سے لے کے خیبر تک ٹائیگر فورس متحرک ہوگی، اس کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور جس قومی جذبے کو لے کے پاکستان کے یہ بہادر 10 لاکھ نوجوان آگے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی حکومت یہ میک شور کرے گی کہ وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ اپنے علاقے کی کرونا ریلیف کی سرگرمیوں میں خدمات سر انجام دے سکیں. تمام ٹائیگر فورس کے جو 10 لاکھ نوجوان ہیں ان کے لیے ایک کمیونیکیشن سرور ڈیولپ کیا گیا ہے. آپ تمام ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں، آپ لوگوں کو الیکٹرک آئی ڈی جو کہ کیو آر کوڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو بھیج دی جائے گی، جو آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے سٹیزن پورٹل پہ، اور آپ لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ باقاعدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آفس میں سے، ڈی سی صاحب کے آفس میں سے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے آفیسز میں تھرو پورٹل آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں گی. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جو جذبہ آپ لوگ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی جذبے کے ساتھ آپ اسے سر انجام دیں گے. بہت شکریہ. میرا نام محمد اکرم عابد ہے اور میں خبر رساں ادارے نیوز جیسے سے میرا تعلق ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے 446 ارکان ہیں، ان کی بیٹھ پر پاکستان کے 5.5 کروڑ عوام ہیں. آپ اس پارلیمنٹ کے 5.5 کروڑ عوام کی کچھ بانی کے لوگوں کو ٹائیگر فورس کی صورت میں استعمال کرنے سے کیوں گریز آئیں؟ اور سندھ کی جو بات ہو رہی ہے مشترکہ مفادات عنصر کا اجلاس بلا کر یہ سارے معاملات طے کیوں نہیں کر لیے جاتے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پناما کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے بغیر پناما کا فیصلہ پڑے ہوئے مٹھائیاں بھی بانٹی. پھر ان کی آسانی کے لیے ہمیں پناما کا فیصلہ اردو ترجمے میں کروانا پڑا کہ یہ پڑھ سکیں. اسی طرح میں اپوزیشن والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں ٹائیگر فورس کی، جو ہدایات صوبوں کو دی گئی ہیں ان کو پڑھیں، اور میں اردو ترجمے میں بھی کوشش کروں گا ان کو بھیجا جائے، اس لیے کہ اس میں جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارلیمنٹیرینز شامل ہیں، الیکٹڈ ایم این ایز ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے. اسی طرح تحصیل کی سطح پہ جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارٹیز کے ایم پی ایز شامل ہیں. گزشتہ 5 روز سے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے پی ایم ایل این کے ایم این اے جو سیالکوٹ سے ہیں خواجہ محمد آصف، انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آئیں بتائیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر ٹائیگر فورس میں کام کرنا ہے. خواجہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا پچھلے 5 روز میں. اسی طرح آپ دیکھیں گے دیگر اضلاع میں جہاں جہاں پی ایم ایل این کے ایم این ایز جیتے ہیں ڈپٹی کمشنرز ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے. اسی طرح سندھ میں تو حیران ہوں کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، زیادہ تر ایم این اے ان کے جیتے ہیں، زیادہ تر ایم پی اے پیپلز پارٹی کے سندھ میں جیتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ٹائیگر فورس کو خود اپوزیشن والے پولیٹیسائز کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہماری پارلیمنٹیرینز کی جو کمیٹی ہے، پارٹی ہے، ان سے خطاب کیا ہے. جب یہ لوگ اسے آن ہی نہیں کر رہے ہیں، بار اپوزیشن پرائم منسٹر سے مطالبہ کرتی ہے پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنے کا، جب وہ ٹائیگر فورس جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز موجود ہیں
اس کو آن کرنے کو تیار نہیں اپوزیشن، اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے. کسی قسم کے فنڈز کی ہم ایکسیس نہیں دینے جا رہے ہیں ٹائیگر فورس کو، کوئی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ فیسیلیٹیٹر ہیں. وہ لوگ ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں اور ان کے اس قومی جذبے کی تہذیب کر رہی ہے پاکستان کی اپوزیشن. تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو فخر ہے ان 10 لاکھ نوجوانوں پہ. دنیا ایک طرف کرونا کے خوف میں مبتلا ہے اور ہمارے یہ پاکستان کے 10 لاکھ بہادر نوجوان قوم کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹی او آرز جو ان کو اردو میں ترجمہ کر کے بھیجیں گے، پڑھنے کے بعد میں اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں جو یہ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ خود اس ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں. بہت شکریہ جی. معاون خصوصی برائے نوجوانان عثمان ڈار پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کو متنازع بنا دیا، سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر یہ فورس کام کرے گی.